أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج بہت دنوں کے بعد کلاس ہو رہی ہے، کچھ پرسنل ایشوز تھے، الحمدللہ اب سب ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ اب روٹین سے کلاس ہوا کرے گی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ کچھ ویک آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ چلیں آج ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا مرکب اضافی زید کی کتاب میں اسم زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کروں تو مرکب بنے گا اس کی کتاب۔ اسی طرح تمہاری کتاب، میری کتاب میں استعمال ہونے والے الفاظ تمہاری اور میری بھی ضمائر ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست سے مخاطب ہوئے ہوتے ہیں کہ میں حامد کے گھر جا رہا تھا، وہ اور اس کا دوست راستے میں ہی مجھے مل گئے، وہیں سے ہم تمہارے گھر آ گئے۔ ان دونوں جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ میں، وہ، اس، مجھے اور تمہارے ضمائر کی مختلف حالتیں ہیں جنہیں ہم انگریزی میں کیس آف پروناؤنس کہتے ہیں۔ پروناؤنس، ٹھیک ہے، جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ضمائر آپ کو پتہ ہے کہ ضمائر تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو مرفوع ہوتی ہیں، پھر ضمائر جو ہوتی ہیں رفعی ہوتی ہیں اور مجرور بھی ہوتی ہیں۔ تو ضمائر جو رفع کی ضمائر ہوتی ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ہے ہماری رفعی حالت میں ضمائر جو ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں، یہ پہلے آتی ہیں اسم سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی گردان بھی آپ لوگ یاد کر لیں، آپ لوگوں نے پہلے بھی یاد کی ہوئی ہے، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے چارٹ آپ نے بنانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے کہ غائب مذکر واحد کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہوا، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم۔ غائب مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے ہیا، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہن۔ حاضر مذکر کے لیے واحد کے لیے انتا، مثنیٰ کے لیے انتما اور جمع کے لیے انتم۔ حاضر مؤنث کے لیے انتی اور مؤنث واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے انتما اور جمع کے لیے انتن۔ متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم واحد کے لیے انا اور جمع کے لیے اور مثنیٰ کے لیے ہم نحنو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گردان آپ کو یاد کرنی بہت ضروری ہے، امید ہے کہ آپ سب نے یاد کر لی ہوگی۔ اچھا، یہ تھی ہماری مرفوع ضمائر۔ اب ہے ہماری ضمائر حالت نصب اور جر۔ اچھا، حالت نصب اور جر میں ایک ہی طرح کی ضمائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی حالت میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جب جر میں جاتی ہیں تو اس وقت اس کے سامنے اس سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، مطلب کیسے وہ مجرور ہوتی ہیں، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ چارٹ دیکھیں اور دیکھیں اس میں کون سی ضمائر، تو اسی طرح سے چارٹ ہم بنائیں گے جیسے واحد، مثنیٰ اور جمع، اور پھر غائب، حاضر اور مذکر، یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ہماری جو اس کی صیغوں کی۔ تو غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، تو غائب مذکر کے لیے ہو، واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم۔ غائب مؤنث کے لیے ہا، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہنا۔ حاضر مذکر کا کما، کما مؤنث کے لیے اور مؤنث کے لیے نہیں، حاضر مذکر کے لیے، کا مذکر واحد کے لیے اور کما مذکر مثنیٰ کے لیے۔ کم
मुजक्कर जमा के लिए, ठीक है, हाजिर मुजक्कर जमा कुम। अच्छा, तो मुअन्नस के लिए, हाजिर मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाहिद की ज़मीर की, कुमा मुसन्ना के लिए, और जमा कुन्ना के लिए। मुतकल्लम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए या और जमा के लिए और मुसन्ना के लिए ना इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपने याद करना है, रवानी से उसको पढ़ना है। किस तरह से? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने अच्छे से याद कर लेना है, अपनी फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, ताकि जब आप किसी इसम के साथ ये ज़मायर अटैच देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ज़मायर जो है कौन सी ज़मायर जो है ज़मीर है, ठीक है ना। कौन सा सीगा है, वाहिद के सीगे के लिए इस्तेमाल हुई है, या मुसन्ना के लिए हुई है, या जमा के लिए हुई है, ठीक है। अच्छा, हालत नसब और जर की ज़मायर याद करने के लिए हर ज़मीर के साथ लफ्ज़ अटैच्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़मायर ज्यादातर अल्फाज के साथ मिलकर लिखे हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ना, इसमें जो ज़मायर हैं ये इसम के साथ मिलके आते हैं, ठीक है, हमेशा अटैच इस्तेमाल होती हैं, अलग से नहीं आती। जो हमारी मरफू की ज़मायर हैं वो अलग से आती हैं, ठीक है, वो पहले आती है, लेकिन ये इसम के साथ अटैच, ठीक है। ये फर्क है मरफू में और नसब और जर की ज़मायर में, ठीक है। अच्छा, मरकबे इजाफी में ज़मायर चूंकि मुज़ाफ अलैह के तौर पर आती हैं और मुज़ाफ अलैह हालते जर में होता है, तो लिहाजा मरकबे इजाफी में हालते जर वाले ज़मायर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे जैद की किताब हमने कहना है तो हम क्या कहेंगे कि किताबु ज़ैदिन है, तो इसकी जगह हमने अगर करना है कि उसकी किताब, तो हम कौन सी ज़मीर लेके आएंगे? हम वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर लेके आएंगे, ठीक है ना। वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर कौन सी है? हु, तो हम कहेंगे किताबुहु। अगर हम कहते हैं कि उन, यानी दो मुज़क्कर की किताब, तो हम क्या करेंगे? हम मुसन्ना वाली ज़मीर लेके आएंगे, किताबुहुमा, उन सब की किताब। तो हम मुज़क्कर जमा की जो ज़मीर है वो लगाएंगे, किताबुहुम। एक मुअन्नस की किताब, किताबुहा, दो मुअन्नस की किताब, किताबुहुमा, उन सब मुअन्नस की किताब, किताबुहुन्ना। तेरी किताब, तेरी एक मुज़क्कर की किताब, यानी किसी मर्द लड़के के लिए हमने कहना है, मर्द के लिए कहना, तो हम कहेंगे किताबु का, ठीक है। दो लड़के हैं तो हमने कहना तुम दोनों की किताब, तो हमने कहना है किताबुकुमा, ठीक। तुम्हारी, यानी सब मुज़क्कर की किताब, कि ज्यादा सारे लड़के बैठे हुए हैं, सब मर्द बैठे, तो हमने अगर उनकी कोई चीज है या किताब, मिसाल के तौर पर हम किताब की ही मिसाल दे रहे हैं कि ये तुम सब की किताब है, तो हमने कहना ये तुम्हारी किताब है, तो हमने क्या कहना है? किताबुकुम, कि तुम सब की किताब, ठीक है। कुम जमा की ज़मीर है, हाजिर की। हाजिर मुअन्नस के लिए ज़मीर थी हमारी की, तो हमने कहना है कि तुम्हारी किताब, यानी एक लड़की की किताब है, तो हमने कहना किताबु की, ठीक है। तुम दोनों की, दो लड़कियां हैं, तो हमने कहना किताबुकुमा। ज्यादा है, ज्यादा लड़कियां हैं, तो हमने कहना है किताबुकुन्ना। मेरी, यानी मैं एक मोनस हूँ, तो अगर मुजक्कर हूँ या मोनस हूँ, दो, यानी मोनस अगर अपने लिए कह रहा है या मुजक्कर अपने लिए कह रहा है, तो एक ही हम उसके लिए सीगा इस्तेमाल करते हैं, यानी या लगाते हैं उसके लिए। जमीर जो होती है वो या की जमीर लगती है मुतकल्लम के लिए, वाहिद के लिए, तो हमने कहना है किताबी। दो दो हों तो भी किताब होना, और ज्यादा हो तब भी किताब होना, ठीक है। ये मुतकल्लम के, तो ये पूरी गर्दान के साथ इस तरह से हमने जो है उसको इस्तेमाल करना है ज़माइर को, ठीक है। यानी जो मजरूर ज़माइर हैं उसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है कि अटैच करके इसम लेना है, इसम के साथ हमने फिर जो ज़मीर अटैच करनी है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको उस पे भी करके बताऊंगी। अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं रिपीट करती हूँ।
جو بھی ہم نے پڑھا یہ گردان سامنے رکھیے گا. تھوڑا سا مرکب اضافی کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم کیا جانتے ہیں, کیونکہ ہم مرکب اضافی ہی پڑھ رہے ہیں. مرکب اضافی اور مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی کو ہم پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی میں ایک مضاف اور ایک مضاف علیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مضاف زیادہ تر مرفوع ہوتا ہے. مضاف کے نصب اور جر میں ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسباب ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے جو لیسن آ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کوئی اسم حالت جر میں کیوں جاتا ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں اسم کے اس میں جر میں جانے. ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور الف لام کے ساتھ آتا ہے. پیچیدہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ باتیں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو ضمائر ہیں اس کو ایز اے مضاف الیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, جو یہ ضمائر آئیں گی ہمارے مرکب اضافی کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ جو ضمائر ہوں گی وہ مجرور ضمائر ہوں گی. جیسے ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں, میں بورڈ کھول لوں, بورڈ کھول کے پھر آپ کو میں نا وہ بتاتی ہوں کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. جی, بورڈ شیئر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. چلیں ہم ایک جملہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ لے لیتے ہیں, اس کا گھر. ٹھیک ہے, اس کا گھر. مضاف مضاف الیہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گھر کیا ہے, مضاف ہے, جو ہم اس کو آپ کو پہلے سے پتا ہے ہم کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. تو گھر کی ہماری کیا ہوگی عربی, بیتون. ٹھیک ہے, اس کا. اب اس کا جو ہے اس کی ہم نے ضمیر لگائی. ٹھیک ہے, تو ایک اس کا مرد کا ہی ہم لے سکتے ہیں ایک مذکر, تو اس کا ہم اس کی ضمیر ہم لینے لگائیں, تو اس کا کیا لگائیں گے, ہو. ٹھیک ہے, واحد مذکر کی ضمیر ہو ہی ہے نا, تو بیت المذکر ہے نا, تو ہم اس کے لیے مذکر والی ضمیر لگائیں گے. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے, جب بیتون مضاف بنے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور آپ ہلکا کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے ہو بیتو ہو, تو یہ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بیتو ہو لکھیں گے تو ہم اس کو بیتو ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جو ضمیر ہے نا یہ مجرور ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کریں گے, بیتو ہو اس کا گھر, یہ ہے ہماری ضمیر. ٹھیک ہے, جو مضاف الیہ بن کر آ رہی ہے. تو جب مضاف الیہ بنیں گے تو یہ مجرور ہو جائے گی نا. ایک منٹ اس کو مٹا دوں. ایک تو ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو مجرور کرنا. ٹھیک ہے, اچھا, بیتوہا بیتوہو, اگر یہاں مونس ہوتا ہے اس اور لڑکی کا گھر تو پھر ہونا تھا بیتوہا. ٹھیک ہے, اگر ہوتا ان دونوں کا گھر تو پھر ہم اس کے ساتھ
بیتو ہما لگا دیتے. ٹھیک ہے. اگر ان سب کا گھر تو ہم کیا کرتے بیتو ہم تو ہم جمع کی ضمیر لگا دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا غائب کہ یعنی جو ہمارے سامنے نہیں ہے جو غائب ہے اس کے لیے اس کی یہ اگزامپل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم اسی سینٹینس کو لے لیتے ہیں حاضر کے لیے. تو اس کو رب کرتے ہیں. حاضر کی اگزامپل ہم کر لیتے ہیں. حاضر کو کیسے کرنا ہے ہمیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے بتانا پڑے گا. تمہارا گھر. ٹھیک ہے. تمہارا گھر. تمہارا گھر کی تو آپ کو پتہ ہی ہے عربی. سوری. تمہارا. اب ہم نے ضمیر لینی. تمہارے کی ضمیر کیا تھی. مرد کے لیے کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بنے گا. بیتو کا. ٹھیک ہے. ایک کے لیے بیتو کا. تمہارا تم دونوں کا گھر. بیتو کما ہم مثنیٰ کی ضمیر لیں گے. ٹھیک ہے. کما تم سب کا گھر. بیتو یہ واحد ہے. یہ مثنیٰ اور ہم نے اب لینی جمع کی. کم. ٹھیک ہے. واحد حاضر. واحد حاضر کا مثنیٰ کما اور جمع کم. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی مذکر کی. اگر ہم نے لینا ہے اس کو مؤنث کا. تم ایک لڑکی کا گھر. ٹھیک ہے. تو لڑکی کو کہہ رہے ہیں تمہارا گھر. تو اس سے کیا ہوگا. اس میں صرف ہم نے یہ چینج کرنی ہے اس کی. بیتو کی آ جائے گا. کما کما ہی رہے گا. کم کی جگہ ہم لکھیں گے. ہم ضمیر لیں گے نا مؤنث جمع کی. تو مؤنث جمع کی ضمیر ہے کننا. ٹھیک ہے. کننا. بیتو اس کو دوبارہ لکھتے ہیں. بیتو کننا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو جو ضمیر آپ نے کہا ہے کہ مجرور لگنی ہے تو یہ تو منصوب لگ رہی ہے ہمیں. نسبی ضمائر. تو دیکھیں ضمائر آپ کو میں نے جو چارٹ بتایا یہ وہی جو ضمائر ہے نا نسبی اور جری ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. لکھنے میں ایک ہی طرح ہم نے اس کو لکھنا ہے. لیکن ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مضاف کی جگہ پہ آ رہی ہیں. اس لیے یہ ہے محلن کیا اس کو بولتے ہیں محلن مجرور ہے. ٹھیک ہے. لیکن لکھیں گے ہم اس کو اسی طرح سے. ٹھیک ہے. سمجھیں گے اس کو مجرور. ٹھیک. اچھا اب یہ تو حاضر سے حاضر کا ہو گیا. اب ہم متکلم کا بھی بنا لیتے ہیں. اس کو مٹا دیتے ہیں. سوری. میرا گھر. میرا گھر.
میرا گھر. میرا میرے کی کیا ضمیر تھی؟ یا یہ تھی. دوبارہ لکھتے ہیں. یا یہ تھی نا. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. گئی تو پلس. اچھا اب یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو یہ یا ہے یہ اپنے پہلے نہ تو یہ زبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی یہ پیش برداشت کرتی ہے، اس کو چاہیے ہوتی ہے زیر. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بیتو کو زیر دینی ہے. زیر دے کے پھر یا کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ ہو گیا بیتی میرا گھر. ٹھیک ہے. اور ہمارا گھر، ہمارا گھر بیتنا. ٹھیک ہے. جمع کی ضمیر نہ تھی نا، اگر ہم دونوں کا گھر ہے تب بھی بیتنا ہم، اور اگر ہم سب کا گھر ہے تب بھی بیتنا ہمارا گھر. ٹھیک ہے. تو یہ پوری گردان کے ساتھ آپ کو ایگزامپلز میں نے دے دی ہیں. اسی طرح سے آپ کوئی بھی اسم لے لیجئے اور اس کے ساتھ گردان سامنے رکھ لیں، اور گردان کے ہر اس کے جو آپ نے ضمیر لینی ہے صیغے کے ساتھ حاضر کی، غائب کی، متکلم کی لے کے آپ نے اس کو بنانا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق اتنا مشکل نہیں تھا، بہت ہی آسان تھا، اور اس میں تھوڑی سی دوبارہ سے رویہ آپ کو میں کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا مشکل نہ. ٹھیک ہے. اور جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہوم ورک ضرور کیا کریں. جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں نا تو آپ کو جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے گزر جاتی ہے نا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پکی طرح یاد ہو جاتی ہے، ورنہ سن کے آپ تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا، آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہوگا تو آپ کو وہ چیزیں بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی اور آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور پھر جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کسی کو پڑھائیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہوں گی اور آپ دوسرے کو بتائیں گے، پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ مرکب اضافی میں ضمائر کس جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. یہ پڑھا نا ہم نے، مرکب اضافی میں ہم نے ضمائر پڑھی تو کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ مضاف علیہ کی جگہ. ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں ضمائر مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہوتی. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی میں کون سی ضمائر استعمال ہوں گی یہ آج آپ نے پڑھا، مجرور ضمائر استعمال ہوں. ٹھیک ہے. اور مجرور ضمائر کون سی ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں. ہما ہم، ہا ہما ہونا، کا کما کم، کی کما کنا، یا نا. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. تو وہ آپ سب نے کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوم ورک بھیجیں گے. ٹھیک ہے. نئے جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں اولڈ کے لیے کمپلسری نہیں ہے ہوم ورک، لیکن جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اس گروپ کے نیو اسٹوڈنٹ ہیں، جو پہلی دفعہ گرامر پڑھ رہے ہیں، ان کو ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو تو پہلے پڑھ چکے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے تو اس لیے ان کو ضرورت نہیں. تو آج کل یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اس میں مشکل ہو، کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو ہوم ورک گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جواب دے دیں گے. کوئی بھی دے دے گا، گروپ ممبر بھی دے سکتے ہیں، جو بھی ایڈمن موجود ہوں گی تو وہ آپ کو آپ کے کوشچن کا جواب دے دیں گی.
ٹھیک ہے، تو چلیں دعا میں یاد رکھیے گا، دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو ہم پھر بعد میں کریں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.